آج 17 رمضان المبارک بطور خاص دن ہے اصحاب بدر کا، تو ان کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، اور یہی دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم وصال ہے۔ تو بدر کے حوالے سے بطور خاص یہ اسلام کا پہلا عظیم معرکہ ہے جس میں حق و باطل بالکل واضح طور پر سامنے آ گئے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، اور خالق کائنات جل و علا کی تقدیر کے فیصلے عجب ڈھنگ پر ہوتے ہیں۔ بدر میں کوئی باقاعدہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اہل مدینہ نہیں نکلے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ وہ ایک چھوٹی سی مہم تھی جس میں ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا، تو اس لیے نکلے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ٹکراؤ کا ذریعہ بن گیا، وہ ایک تفصیل ہے۔ بہرحال یہ خالق کائنات نے ہی ایسا چاہا تھا، تقدیر کا ہی یہی تھا کہ یہ رہیں بھی تھوڑے اور سر و سامان بھی ان کے پاس نہ ہو، اور پھر یہ اتنے بڑے مسلح لشکر پر غالب بھی آ جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اغلبیت کا تصور انہیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ جب لشکر جو بدر کی پہلی بدر جس دن ہوا، یعنی اس سے قبل جو رات گزری تھی، یہ ساری رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا اور مناجات میں گزاری، روتے ہوئے بسر کی۔ اور اس رات بارش ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف جگہوں پر پناہ لے لی، ہم نے کہیں چٹانوں کے نیچے کوئی جگہ ملی، پہاڑ کے ساتھ کوئی ملی، کسی درخت کے ساتھ ملی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات، صبح نمودار ہوئی تو حضور نے ندا دی کہ آ جاؤ نماز پڑھیں۔ نماز پڑھ کر پھر آپ نے جنگ کے متعلق جو ہے وہ ان کو تعلیم دی، اور حضور نے فرمایا کہ پہاڑ کے اس پہلو میں وہ لشکر پہنچ چکا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ جو ہی وہ لشکر ہمارے قریب ہوا ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے صف بندی کر لی، اور اس لشکر میں ایک آدمی تھا سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار، وہ اپنے لشکریوں سے کوئی باتیں کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بلایا، یا علی نادے لی حمزہ، علی حمزہ کو بلا لاؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، یہ سید الشہداء ہیں اور بڑے دلیر آدمی، حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے اور دلیری میں شجاعت میں کمال، یہ سید الشہداء ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کیونکہ وہ قریش ان مشرکین کو قریب سے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کون ہے، وہ ہمیں سمجھا دیں گے، ان کو زیادہ علم ہے اس بارے میں۔ تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ جو سرخ اونٹ پر بیٹھا ہے نا، اگر اس لشکر میں کوئی اچھی بات کرنے والا کوئی بندہ لگتا ہے تو یہی ہوگا۔ اتنے میں حمزہ بھی آ گئے۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سرخ اونٹ والا جو ہے عتبہ بن ربیہ ہے، ربیہ کا بیٹا ہے عتبہ۔ اور گفتگو کے بارے پوچھا کہ اپنے لشکریوں سے کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت حمزہ نے کہا کہ یہ ان کو جنگ سے روک رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ یہ جس قوم کو میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ تم جنگ نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ، بہتر یہی ہے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھے بزدل کہو گے، تو بے شک آج کی بزدلی کی دستار میرے سر پہ رکھ دو، لیکن نہ لڑنے میں تمہارے لیے بہتری ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں ہوں۔ یہ عتبہ کہہ رہا تھا، سردار تھا، بڑا پائے کا لیڈر تھا ان کا۔ ابو جال جو ہے نا، ابو جال یہ قبیلہ مخزوم سے ہے، اس میں نا تحمل، برداشت یا حوصلے اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، یعنی جس طرح شعلہ مزاج والا آدمی ہوتا ہے نا، فوراً پھڑک جاتا ہے، یہ اس طرح کا آدمی تھا، مطلب کوئی زیرک یا فطانت ہو اس میں، یہ نہیں۔ اس نے یہ بات سنی تو فوراً ان کے پاس آیا، عتبہ کو کہنے لگا کہ اگر تیرے سوا کوئی اور یہ بات کرتا نا تو اس کو ابھی میں کچل کر رکھ دیتا، کیا تجھ پر مد مقابل کا رعب چھا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، انہوں نے ایک جملہ بولا، عتبہ نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ ایجاجا تو عجرو یا مسفرہ استہ،
کیا تو مجھے آر دلا رہا ہے اور بزدل مجھے کہہ رہا ہے اے مسفر استے. اس لفظ کا ترجمہ اس وقت میں نہیں بتا سکتا. بہرحال وہ اس نے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا کون بزدل ہے. بہرحال میدان سج گیا، لگ گیا. اور ادھر جو ماحول تھا ادھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ سارے جو ہے میدان میں صف بصف کھڑے تھے. یہ 3 بندے پہلے ان کے میدان سے آگے نکلے. ایک یہی عتبہ جس کا نام لے رہا ہوں، حالانکہ یہ پہلے لوگوں کو سمجھا رہا تھا. وہ ابو جہل نے جو اس کو چوٹ ماری اس کی وجہ سے وہ غیرت کے مارے وہ نکل آیا. عتبہ اس کا بھائی ہے، دوسرا شیبہ اور اس کا بیٹا ولید. یہ تینوں بندے جو ہیں نا یہ آگے نکلے. جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں جو بارزون، کون ہے ہمارا جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے؟ تو روایت میں آتا ہے خراجہ فتیۃ من الانصار 6، انصار کے نوجوان جو ہے نا وہ 6 نکلے باہر. انہوں نے کہا تو اس نے عتبہ نے کہہ دیا ما نرید ہؤلاء، ہمیں ان سے غرض نہیں، ہمارے سامنے وہ آئیں جو ہمارے امزاد ہیں، یعنی بنو عبد المطلب کے افراد آئیں جو ہمارے جوڑ کے ہیں، ہمارے وزن کے ہیں، جن سے لڑنے ہم آئے ہیں، ان سے لڑنا ہمارا بنتا ہے اور ہم کسی سے نہیں لڑیں گے. تو یہ جب بات سنی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا علی قم، اے علی اٹھ، یا حمزہ قم، یا عبیدہ بن الحارث قم. عبیدہ بن حارث یہ بھی حضور کے چچا زاد ہیں. حارث حضور کے چچے تھے، ان کا بیٹا ہے جو عبیدہ. یعنی یہ 3 بندے، یعنی ایک حضور کا سگا چچا اور 2 چچے کے بیٹے، یہ تینوں میدان میں آئے اور کہا کہ آپ دیکھ لو جوڑ بنتا ہے یا نہیں بنتا. آپ جب آئے تو یہ پہلا مارکا تھا جس میں ان تینوں نے وہ جرت دکھائی کہ وہ تینوں جو ہیں اس پہلی فرصت میں ہی قتل ہو گئے. عتبہ بھی، شیبہ بھی اور ولید بھی، یہ تینوں قتل ہو گئے. اور حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ پھر جنگ اجتماعی بھی شروع ہو گئی، گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں ان کے 70 بندے مارے گئے اور 70 جو ہیں وہ ہم نے اسیر کر لیے، قید کر لی. اور سب سے زیادہ مقتولین جو ہیں سب سے زیادہ وہ مولا علی کی تلوار نے مارے تھے. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اس سلسلے میں یہ بھی حضرت سیدنا حمزہ کی جرت کو ہمارے ہاں فروغ نہیں دیا جاتا، یہ تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے. حضرت حمزہ بہت بڑے، بلکہ عتبہ کو انہوں نے جب اس نے پوچھا نا تم کون ہو بطور رجز یہ ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں. سبحان اللہ. یہ حضرت حمزہ نے کہا تھا میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں اور یہ میرے ساتھ علی ہے اور ادھر جو ہے عبیدہ ہے. آؤ تو مطلب اتنا. اور جو بدر میں ان کی صلاحیت کے نمونے ہیں نا، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایسا نقشہ کھینچا آدمی کو وجد آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں، یعنی اسی بدر کے نقشے میں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو حمزہ نے جاں بازیاں دکھائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اس جرت کی کوئی مثال کائنات میں نہیں ملتی. سبحان اللہ. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں دھاڑے مارنے والے شیر کے دبدبا پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی حضور کے آگے وہ ایسا دشمنوں کو روندتا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھے روب، یہ وہ مجھے اعلیٰ حضرت کا یاد آ گیا. وہ اس جنگ میں حضور کا نقشے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چکاچا کے خنجر سے آتی صدا، وہ چکاچا کے خنجر سے آتی صدا. چکاچا کے خنجر جب تلواریں ٹکراتی ہیں نا یا کسی چیز پر لگتی ہیں، اس کی جو آواز ہوتی ہے نا جب خنجر لگے، وہ جو آواز اس سے نکلتی ہے نا اس کو چکاچاک کہتے ہیں. یعنی وہ نقشہ بیان کر رہے ہیں کہ اس میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اترے تھے اور تلوار کی ایسا روب تھا، کہتے ہیں وہ چکاچا کے خنجر سے آتی صدا. جب خنجر لگتے تھے اسے جو صدا آتی تھی، پورے لشکر میں، ان کے لشکر میں ہیبت چھا جاتی تھی کہ یہ کیا ہے. آگے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اے پیارے تمہارے حملے اور تمہارے روب و دبدبا پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ.
یعنی یہ نقشہ تھا، ادھر 313 اور ادھر پورے 1000، یعنی 3 گنا زیادہ، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی زیادہ، سب کچھ زیادہ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، پیادہ ہے اور سامان بھی پورا نہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم تھوڑے سے تھے اور تمہارے پاس کوئی سامان جنگ بھی نہیں تھا تو اللہ نے تمہاری مدد کر دکھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدد اللہ، فیصلے تقدیر کے ہی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد شامل ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی طاقت اترتی کب ہے؟ جب آدمی میں اخلاص ہو۔ اخلاص، کیونکہ وہ کسی اور مہم کے لیے آئے تھے، اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانا، یہ اس وقت آ کر وہاں ایک قسم کا کہہ لو جس طرح کہتے ہیں پھنس گئے، یہ معاملہ بن گیا تھا۔ تو حضور نے پھر مہاجرین نے تو اعلان کر دیا ٹھیک ہے ہم جانثاری کریں گے، پھر انصار کی طرف حضور متوجہ ہوئے، کروڑوں سلام ہو حضرت مقداد بن اسود پر، وہ کھڑے ہو کر کہے انہوں نے یا رسول اللہ فکر کیوں کرتے ہو، گھبراتے کیوں ہو، ہم کو قوم موسیٰ ہیں کہ ہم کہہ دیں فَاذْهَبْ وَأَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے۔ یعنی قوم موسیٰ نے یہ کہا نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُنَا قَاعِدُونَ، ہم جہاں بیٹھے ہیں تو جاؤ اور تیرا رب جا کر لڑائی کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، انہوں نے کہا کُنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، یا رسول اللہ ہم ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں، ہم حضور کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، مقداد کے یہ کلمات کہہ رہے تھے، حضور علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، سبحان اللہ۔ نور ہو گئے، یعنی پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے۔ اور ادھر سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ تھوڑے ہیں تب کیا ہے، کچھ پاس نہیں ہے تب کیا ہے، یا رسول اللہ کوئی فکر نہ کرے، لو امرتنا ان نخیز البحر لاخذناها، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا کہ آپ نے گھوڑے سمندر میں اتار دو تو رب کعبہ کی قسم ہے ہم اتار دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جذبات تھے، جب یہ جذبات ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہونے کے تو پھر اللہ پاک اوپر سے نصرت نازل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ نصرت نازل کرتا ہے۔ تب کسی نے کہا تھا نا آج فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر یعنی بدر والوں کا جو ماحول تھا نا، جو ان کی اندرونی قلبی کیفیت تھی، وہ تو آج بھی پیدا کر لے تو پھر دیکھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، سبحان اللہ۔ گردوں آسمانوں، یعنی آسمانوں سے آج بھی فرشتے قطار در قطار تیری مدد کو اتر سکتے ہیں۔ صرف ضرورت ہے کہ وہ فضا تو پیدا ہو، وہ ماحول تو پیدا ہو، اور یقین کریں آج چلو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، آج ہم یہ دعا کرنے تو دعا تو ہم کرتے ہیں، پتہ نہیں اندر ہمارے کیا ہوتا ہے، یہ ہماری رسمیں ہوتی ہیں، کشمیر کوفت بھی کرتے ہیں، کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے، فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسے ہو رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ فضائے بدر آج جتنے بھی ہیں مسلمان یار جتنے بھی ہیں، اگر کوئی فضائے بدر والا معاملہ آ جائے تو کیا کشمیر کسی کی مجال ہے کشمیر کی طرف میلی نگاہ کر کے دیکھے؟ اصل میں ہمارے ہاں رسمیں رہیں گی، وہ جذبات ختم ہو گئے، وہ جو جذبات ان کے اندر بھرے تھے، تو پھر نصرت کہاں سے آئے؟ دعائیں ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کوئی نصرت نہیں اترتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی نصرت اترنے کے لیے رسم ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ بندے کے دل میں ایمان کی حلاوت اور نور ہے، جو اگر چنگاری بھڑک اٹھے تو پھر اللہ کی نصرت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو خالق کائنات سے دعا ہے اللہ رب العالمین اصحاب بدر کے تصدق میں ہمیں قلبی صفائی اور وہ جرت اور ایمان اور جہاد کی صلاحیتوں سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام